کا بچپن تھا. جناب ابو طالب تجارت کے سفر سے ملک شام جا رہی ہیں تجارتی غرض کے لیے، اور حضور نے کہا اونٹنی پکڑ کر کہ آپ، میری ماں بھی نہیں ہے اور میرا باپ بھی نہیں ہے، آپ مجھے کس سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں. تو جب آپ کے اوپر غمگینی دیکھی نا تو جناب ابو طالب سے رہا نہ گیا. کہا ابو طالب کے یہ الفاظ ہیں، خدا کی قسم آپ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے اور میں آپ کو زندگی بھر جدا بھی نہیں کر سکتا، میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں گا. رستے میں ملک شام کے سفر میں جا رہی ہیں، یہ تجارتی سفر ہے. رستے میں ایک صومعہ آیا، عیسائی راہب کا عبادت خانہ آیا، وہاں سے گزرے اور جناب ابو طالب سے وہ راہب آپ کے چہرے کو دیکھ کر اور آپ کی مہر نبوت کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ جناب ابو طالب نے جواب میں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، یہ شخص نبی ہے اور آخری نبی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرا بھتیجا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے اس کا باپ فوت ہو گیا تھا. تو پھر جناب ابو طالب نے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ تو اس راہب نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جو آسمان کی خبریں لے کر زمین والوں کو بتایا کرتا ہے. یہ قرآن کہاں کی خبر ہے؟ یہ آسمانوں سے آیا ہے اور اس کو جبریل امین لے کر آئے ہیں، محمد کریم کے قلب اطہر کے اوپر آیا ہے اور زبان اطہر محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے. زندگی بھر میں ایک مرتبہ بھی اس کتاب کا ختم نہ کیا جائے عربی میں، اور اس کتاب کے مفہوم کو ایک مرتبہ سمجھنے کی کوشش نہ کیا جائے. رب کعبہ کی قسم اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی بے اعتنائی کیا ہو سکتی ہے خالق کائنات کے پیغام کے ساتھ کہ اس نے اتنا بڑا پیغام بھیجا ہے اور اس کا بندہ ہو کر محمد رسول اللہ کو امتی ہو کر ایک مرتبہ بھی الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، قرآن کا ترجمہ اور مفہوم پڑھنے کی کوشش نہ کرے. اس سے بڑی بدبختی اور رب کی رحمت سے اور زیادہ ٹکراوے کا کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ میں توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک راہب کا واقعہ پیش آیا. پھر اس رستے میں دوسرا راہب ہے، دوسرے راہب نے بھی یہی بات پوچھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے راہب کی بات سنی کہ آپ نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ قادر ہے وہ جس کو چاہے نبی بنا دے. اور پھر جب بصرہ شہر میں پہنچے، یہ بصرہ وہ شہر ہے جب آپ پیدا ہوئے تو ایک نور، جناب آمنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نکلا جس سے ملک بصرہ تک اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگیں اور وہ نور کی روشنی وہاں تک پہنچی. وہاں عیسائیت کا سب سے بڑا راہب، عیسائیت کا سب سے بڑا عالم، جس کے اوپر عیسائیت کا علم ختم تھا، وہ عالم رہتا تھا جس کی کنیت بحیرہ تھی، سرجیس یا جرجیس. تو بصرہ کے اس راہب نے اس پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا. دور سے وہ دیکھ رہا تھا، بحیرہ نے کھانا تیار کروایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ آج کھانا ہمارے پاس ہے. تو یہ قریش مکہ کا پورا قافلہ تھا تجارتی، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ آج سے پہلے تو ہم گزرتے تھے اور آپ نے ہمیں بلایا تک نہیں، اپنی خانقاہ سے باہر بھی کبھی نہیں ہے. آج کون سا ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ پورے قافلے کی آپ دعوت کر رہے ہیں؟ تو کھانے کے اوپر جب دعوت دی تو سارے آ گئے اور جس کے لیے دعوت کی تھی وہ نہیں آیا. کیا پوچھتا ہے اس قافلے سے، قریش مکہ کا قافلہ، ایک بچہ بھی تمہارے ساتھ میں نے دیکھا تھا وہ نہیں آیا. تو کسی نے کہا وہ سامان کی حفاظت کر رہا ہے درخت کے نیچے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ اونٹوں کو چرا رہا ہے. وہ بچہ سمجھ کر نا قافلے والوں نے آپ اونٹ چرائیں اور ہم حلوہ شلوہ کھا گیا. تو اس نے کہا خدا کی قسم وہ تو چھوڑنے کے لائق ہی نہ تھا. تو پھر کوئی قریشی بولا، اس نے کہا عبداللہ کا بیٹا رہ جائے. تو وہ اس سفر میں حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے. ابو بکر کو بھیجا گیا بلانے کے لیے یا آپ کا چچا حارث بن عبد المطلب وہ بلانے کے لیے گیا؟ دو روایتیں ہیں. تو آپ کو جب بلایا گیا سخت کڑی دھوپ تھی، اس وقت آپ کے اوپر بادل کی ٹکڑی آ رہی تھی سایہ کرتے کرتے.
اور بحیرہ نے کہا کہ دیکھ لو جس کو چھوڑ کے آیا تھے اس کی خدمت تو بادل کر رہا ہے، بادل چھتری کا کام کر رہا ہے، اور جب تم اس وادی میں اترے نا، خدا کی قسم میں نے دیکھا اس وادی کا کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہ تھا جو سجدے میں گرا پڑا ہو۔ کائنات کی باقی مخلوق نبی کے علاوہ کسی اور انسان کے آگے سجدہ نہیں کیا کرتی، ساری وادی سجدے میں گر گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو درخت کے سائے کے نیچے بالکل جگہ مکمل ہو گئی تھی، کوئی جگہ خالی باقی نہیں تھی۔ آپ سائے سے ہٹ کے بہ گئے نا، بچے تھے نا، آپ سائے کے ہٹ سے بہ گئے اور درخت نے اپنی ٹہنیاں ادھر جھکا لی جدھر محمد کریم بیٹھے تھے۔ تو بحیرہ نے پھر کہا اس درخت کو دیکھو جس کو چھوڑ کر آئے تھے وہ دھوپ میں بیٹھا، درخت کو گوارا نہ ہوا، درخت اس کے اوپر جھک پڑا اور اس کو سہارا دیا، اس کو سایہ فراہم کیا۔ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد لوگ منتشر ہو گئے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، انہیں کیا غرض تھی؟ حضور کو، حضور کہتے ہیں مجھے ساتھ بٹھا لیا بحیرہ نے، میری آنکھوں کو دیکھا، میرے چہرے کو دیکھا اور میری کمر کے پیچھے سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا اور اس کو چوما۔ اب قریش مکہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے سامنے عیسائی عالموں کی گواہیاں حضور کی نبوت کی موجود تھی، آپ کی پیدائش سے پہلے یہودی علماء کی بشارتیں موجود تھی، کاہنوں نجومیوں نے بھی خبر دی، لیکن آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو یہ سارے مخالف ہو گئے۔ یہ ایڈا سوکھا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے توحید۔ یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، بادل بھی انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ اونٹ بھی آپ کے قدموں میں سجدہ کر لیا کرتا ہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد جب توحید کا اعلان ہوا تو وہ ماننے کے لیے تیار۔ تو مہر نبوت کو چیما قریشی سرداروں نے کہا کہ محمد کی محبت تو اس عیسائی عالم بحیرہ کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر بحیرہ نے مجھ سے پوچھا، اس کو شاید کسی نے کہا ہوگا نا، کیونکہ اس وقت کا سچا مذہب عیسائی تھا، حضور کی بعثت کے بعد سچا مذہب تو محمد رسول اللہ کا ہے، اس سے پہلے عیسائی سچا مذہب تھا۔ اس نے قریش کے رواج کے مطابق حضور کو کہا میں لات اور عزا کی قسم تجھ کو دے کر کہتا ہوں کہ میں نے کچھ سے باتیں پوچھنی ہیں، وہ مجھے سچ سچ بتائے گا۔ میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم دے کر بولو، خدا کی قسم لات اور عزا جیسے بتوں سے مجھے بڑی نفرت ہے۔ ابھی بچپن ہے، ابھی باختلاف روایت عمر 9 سال ہے یا 12 سال۔ تو پھر اس نے کہا ہاں میں تجھے خدا کی قسم دے کر، پھر اس نے مجھ سے پوچھا، سونے کے حالات پوچھے، سونے کی عادات پوچھی، کھانے کی عادات پوچھی، بس میری روزمرہ کی زندگی کے متعلق سوال کیے، میں بتاتا گیا۔ پھر اس نے جناب ابو طالب کو بلایا اور پوچھا یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے والد ہوں، اس کا والد زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طالب نے کہا یہ جب ماں کے پیٹ میں تھے اس کا باپ انتقال کر گیا، تو بحیرہ نے کہا ہماری کتابوں میں آخری نبی کی یہی نشانی موجود ہے، وہ پیدا ہوگا تو یتیم پیدا ہوگا۔ اور پھر پوچھا اس کی ماں کا کیا ہوا؟ کہا ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر اس نے کہا بحیرہ نے ہماری سابقہ کتابوں میں یہ نشانی بھی موجود ہے، آخری نبی کے بچپن میں ماں کا انتقال بھی ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے جناب ابو طالب کو کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرو، رومی عیسائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ اس بچے کو قتل کر دیں گے، آپ اس بچے کی پوری حفاظت کریں، یہ آخری نبی ہے۔ بحیرہ نے دوسری روایت میں آتا ہے کہ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کی انگلی پکڑ کے کہتا ہے ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ سید العالمین، عالمین کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کا رسول ہے، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ نے اس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی عمر 12 سال، ایمان نے 12 سال ہے، اور پورے قافلے کے ساتھ
عیسائیت کا سب سے بڑا عالم گواہی دے رہا ہے، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ لیکن جب آپ اعلان کرتے ہیں کوہ صفا کے اوپر 40 سال کی عمر کے اوپر، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس دن پہلا پتھر اٹھا کے مارنے والا بدبخت اپنا سگا چچا ابو لہب تھا، اور سارے قریشی کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لعن کر دیا انہوں نے۔ یہ اتنا مسئلہ آسان نہیں ہے۔ اور توحید نبی بیان کرے، نبی کو پتھر لگے، مولوی بیان کرے، اس کے گلے میں ہار ڈالے جائیں، فرق آپ خود ہی کر لیں۔